السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبی اکبر ابن شبی حیدر آج آپ سبھی کے سامنے اپنی گفتگو وفاداری کے اوپر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وفاداری ایک بہت ہی ضروری اور اہم گفتگو ہے۔ وفاداری آج کل کی جنریشن اور آج کل کے لوگوں کے اندر نہ کے برابر پائی جاتی ہے، جہاں پر وفاداری ہم لوگوں کو ہمارے ملک، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وفاداری کے جو اہم احکام ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، وہ ہے حق اور باطل کی پہچان کرنا، حق اور باطل کی پہچان کے بعد حق کے ساتھ رہنا اور حق کے لیے آواز اٹھانا۔ عزاداروں، ابھی ہم بہت بڑے ایام سے وابستہ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس ایام میں ہم فرش عزا بچھاتے تھے، فرش عزا کے اوپر گریائے حسین کرتے تھے، بی بی زہرا کو پرسہ دیتے تھے، اور ایک بہت ضروری بات، ہم لوگ ایک خطابات ہوتا تھا جو مجلس کو خطاب کرتا تھا، اور ہم لوگ اس مجلس سے اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کوئی چینج لے کر اٹھتے تھے۔ عزاداروں، یہ چینج بہت ساری چیزوں میں دکھتا تھا، جیسے کہ کوئی خطابات مثلاً کے طور پہ فلاں خطابات نے بہت اچھا خطاب کیا اور ہمیں اس کو اچھا لگا، پھر ہم نے اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے کسی چیز کے لیے حق بات، اور وہ جو خطابات ہوتا ہے وہ خطاب کرتا ہے، اور وہ جو خطاب کرتا ہے وہ حق بات کرتا ہے۔ ہاں عزاداروں، ہمیشہ ہمیں حق کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ اب یہ حق کیا ہے اور یہ باطل کیا ہے؟ حق یعنی مظلوم کے ساتھ رہنا، مظلوم کی بات پہ عمل کرنا، مظلوم کا دستاویز پہچاننا، اور باطل کیا ہے؟ جو مظلوم پہ ظلم کرے وہ باطل ہے، جو غلط بات کرے وہ باطل ہے، جو اللہ، رسول اور اسلام کے ایمان کے اینٹی جائے، جو اس کے پلٹ میں جائے، وہ باطل ہے۔ ہاں عزاداروں، صحیح البخاری میں موجود ہے کہ ابو حنیفہ نے اس نقل کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے بہت بار رسول اللہ کے لب مبارک سے سنا ہے حق اور باطل کے بارے میں۔ اب یہ حق اور باطل کیا؟ حق اور باطل کی پہچان رکھنا بہت ضروری بات ہے، اور ہمارے نبی اکرم خاتم الانبیاء بھی یہ بولتے ہیں کہ جس مومن کو، جس عزادار کو، جس مسلمان کو حق اور باطل کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی بات پتہ نہیں ہے، وہ ہماری سچی امت میں سے نہیں ہے، وہ ایک مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ حق اور باطل کی پہچان رکھنا ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے۔ مثلاً کے طور پہ فلاں جگہ کی بات ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دروازے پہ آ کے بار بار کچرا، بار بار کوڑا پھینک دے رہا ہے۔ وہ پڑوسی جس کے در پہ کوڑا پھینک رہا ہے وہ بہت ہی صبر کر رہا تھا، لیکن ایک دن اس کا صبر ٹوٹ گیا اور اس نے جا کے اپنی آواز بلند کی حق کے لیے کہ تم ہمارے دروازے پہ کچرا اور کوڑا کیوں پھینک رہے ہو؟ تو اس پڑوسی نے بولا کہ ہماری مرضی۔ تو پھر وہ جو پڑوسی تھا وہ باطل پہ ہوگا، اور وہ جو پڑوسی جس کے دروازے پہ کچرا پھینکا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، وہ حق پر ہوگا۔ یہی بات ہم لوگوں کو کرب و بلا میں بھی دیکھنے کو ملی، جو امام حسین جس کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا مار دیا گیا، وہ بھی حق پہ تھے، اور یزید وہ بھی جس نے امام حسین کو قتل کروایا، وہ باطل پہ تھے۔ کیسے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کافی روایتیں بتاتی ہیں کہ جو یزید کی فوج تھی اس میں 18 لاکھ کی تعداد تھی، 4 لاکھ کی تعداد تھی، 1.5 لاکھ کی تعداد تھی، کئی روایتوں میں 40 لاکھ تک کے آنکڑے پہنچتے ہیں۔ مگر اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان 40 لاکھ میں سے کسی ایک کا نام بتائیے تو آپ بتا پائیں گے؟ کہ اگر میں آپ سے پوچھ لوں جو یہ 18 لاکھ تھے، جو یہ 1.5 لاکھ تھے، جو یہ 40 لاکھ تھے،
ان میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ، آپ بتا پائیں گے؟ اور میں اگر آپ سے پوچھ لوں ان 72 میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ، تو بے شک آپ کسی ایک کا نہیں پورے 72 کا نام بتا پائیں گے، جو ریئل عزادار ہوگا، جو ریئل مومن ہوگا، جو اور باطل کی پہچان رکھنا بہت ضروری بات ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم خاتم الانبیاء بھی یہ بولتے ہیں کہ جس مومن کو، جس عزادار کو، جس مسلمان کو حق اور باطل کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی بات پتہ نہیں ہے، وہ ہماری سچی امت میں سے نہیں ہے، وہ ایک مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ حق اور باطل کی پہچان رکھنا ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے۔ مثلاً کے طور پہ فلاں جگہ کی بات ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دروازے پہ آ کے بار بار کچڑا، بار بار کوڑا پھینک دے رہا ہے۔ وہ پڑوسی جس کے در پہ کوڑا پھینک رہا ہے، وہ بہت ہی صبر کر رہا تھا، لیکن ایک دن اس کا صبر ٹوٹ گیا اور اس نے جا کے اپنی آواز بلند کی حق کے لیے کہ تم ہمارے دروازے پہ کچڑا اور کوڑا کیوں پھینک رہے ہو؟ تو اس پڑوسی نے بولا کہ ہماری مرضی۔ تو پھر وہ جو پڑوسی تھا وہ باطل پہ ہوگا، اور وہ جو پڑوسی جس کے دروازے پہ کچرا پھینکا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، وہ حق پر ہوگا۔ یہی بات ہم لوگوں کو کرب و بلا میں بھی دیکھنے کو ملی، جو امام حسین جس کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا مار دیا گیا، وہ بھی حق پہ تھے، اور یزید وہ بھی جس نے امام حسین کو قتل کروایا، وہ باطل پہ تھے۔ کیسے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کافی روایتیں بتاتی ہیں کہ جو یزید کی فوج تھی اس میں 18 لاکھ کی تعداد تھی، 4 لاکھ کی تعداد تھی، 1.5 لاکھ کی تعداد تھی، کئی روایتوں میں 40 لاکھ تک کے آنکڑے پہنچتے ہیں۔ مگر اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان 40 لاکھ میں سے کسی ایک کا نام بتائیے، تو آپ بتا پائیں گے؟ کہ اگر میں آپ سے پوچھ لوں جو یہ 18 لاکھ تھے، جو یہ 1.5 لاکھ تھے، جو یہ 40 لاکھ تھے، ان میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ، آپ بتا پائیں گے؟ اور میں اگر آپ سے پوچھ لوں ان 72 میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ، تو بے شک آپ کسی ایک کا نہیں پورے 72 کا نام بتا پائیں گے، جو ریئل عزادار ہوگا، جو ریئل مومن ہوگا، جو ریئل امت رسول والا ہوگا، وہ تو سب کا نام بتا دے گا جو حق میں تھے، لیکن وہ آج کوئی انہیں نہیں جانتا جو باطل میں تھے۔ تو ہم سے یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو حق میں رہتا ہے وہ گلی کی ہواؤں میں مل جاتا ہے، جس کو وہ ہوا لگتی ہے وہ اللہ کا شکر بھیجتا ہے، اور وہی جو باطل پہ ہوتا ہے وہ اس دنیا کی ریت میں مل جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کی پیر پہ لگ جائے تو وہ انسان کہتا ہے اللہ کی کیا لگ گیا میرے پیر پہ، جا کے وہ دھل لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حق پہ ہوتا ہے وہ گلیوں کی ہواؤں میں مل جاتا ہے، جب بھی وہ کسی کے اوپر وابستہ ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، ایسی ٹھنڈی ہوا ہمارے کلیجے کو بھی ٹھنڈا رکھ رہی ہے۔ یہ ہوتا حق اور باطل کا اثر۔ عزادارو، امام حسین ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، انہوں نے حق کے لیے اپنا گلا کٹوا دیا، انہوں نے حق کے لیے اپنے پورے کنبے کو شہید کروا دیا، انہوں نے حق کے لیے اپنی بیویوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کھلے سر بنا چادر کے کوفے و شام میں ٹہلوا لیا۔ اور آج جو وہ اکیلے تھے، کیا کبھی کسی نے سوچا تھا؟ امام حسین جو اکیلے اس دن روز عاشور کے دن جو حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں، وہ اکیلے ہیں۔ آج ان کے لیے 40 میں 8 کروڑ، 6 کروڑ، 2 کروڑ، جانے کتنے کروڑ ہیں۔ یہ تو تب ہے جب امام حسین نے بلایا نہیں ہے۔ جب امام حسین اپنے سارے عزاداروں کو بلا لیں گے تب کتنے آنکڑے ہوں گے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ آج امام حسین کے عزاداروں کو گن سکے۔ گلی گلی میں، کنبے کنبے میں کچھ گھر تو ایسے ہوں گے جہاں پہ امام حسین کا گریاں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین وفادار تھے، امام حسین حق پر تھے، اور آج کل ہی پر آپ نے
یزید کا نام سوائے لعنت کے سنا ہے. جہاں پر لعنت کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے یزید کا نام آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ باطل پہ تھا. اس لیے یزید آج ذلیل ہے اور امام حسین آج آباد ہے. تو حق اور باطل کا یہی امپلیمنٹ ہوگا کہ جو صحیح راستے پہ ہے وہ صحیح راستے پہ رہے گا اور گلیوں کی عوام میں مل جائے گا، اور جو باطل پہ ہے وہ برے راستے پہ ہے، وہ گلیوں کی مٹی بن کے رہ جائے گا.